اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ تکویر میں سورہ نمبر 81 آیت نمبر 8 اور 9 میں، جب وہ زندہ گڑی ہوئی لڑکیوں سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم کے لیے تمہیں قتل کیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے جب وہ زندہ گڑی ہوئی لڑکیوں سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم کے لیے تمہیں قتل کیا گیا تھا، اس کے معنی لڑکیوں کا قتل کرنا اسلام میں حرام ہے۔ نہ ہی صرف لڑکیوں کا قتل کرنا حرام ہے، دونوں لڑکے اور لڑکیوں کو قتل کرنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 میں، اور سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31 میں کہ آپ اپنے بچوں کا قتل مت کرو غربت کے خوف سے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے بچوں کو رزق دیں گا۔ غربت کے خوف سے آپ اپنے بچوں کا قتل مت کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے بچوں کو رزق دیں گا، یہ کہا گیا ہے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 میں۔ اور اللہ تعالیٰ پھر سے فرماتے ہیں سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31 میں کہ آپ بچوں کا قتل مت کرو، اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں اور آپ کو رزق دیں گا۔ بچوں کا قتل کرنا سنگین جرم ہے۔ اسلام میں نہ ہی صرف بچوں کا قتل کرنا جرم ہے، خصوصاً لڑکیوں کا، لیکن جب آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کوئی لڑکی پیدا ہوئی اور آپ افسوس کرتے ہیں، اسلام میں اس کی ممانعت ہے۔ اگر آپ افسوس کرتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی لڑکی پیدا ہوئی، یہ بھی اسلام میں غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 58 اور 59 میں، جب کوئی شخص کو خوشخبری ملتی ہے کہ اس کے گھر میں ایک لڑکی پیدا ہوئی اور اس کا منہ چھوٹا ہو جاتا ہے، اسے افسوس ہوتا ہے، وہ اپنا چہرہ باقی لوگ سے چھپاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کیا میں اس لڑکی کو ذلت کی زندگی جینے دوں یا اسے زندہ دفن کروں۔ کتنی گھنونی سوچ ہے۔ تو صرف افسوس کرنا کہ ایک لڑکی آپ کے گھر میں پیدا ہوئی، یہ بھی اسلام میں ایک جرم ہے، اس کی ممانعت ہے۔ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے احمد بن حنبل کی، جلد نمبر 1 حدیث نمبر 2104 میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اگر کوئی بھی شخص اپنے 2 بیٹیوں کو اچھے طریقے سے پرورش کرتا ہے جب تک وہ بالغ ہو جاتی ہے، تو آخرت کے دن میں وہ شخص میرے اتنے قریب رہیں گا، اور 2 انگلی اپنے ایسا کرتے اتنے قریب۔ اور ایک حدیث ہے جو ابن ماجہ کی ہے، جہاں اللہ کے رسول فرماتے کہ کوئی بھی شخص اگر 2 لڑکیوں کی پرورش کرتا ہے، ان کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرتا ہے، تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے صرف کہا نہیں کہ لڑکیوں اور لڑکوں کو اچھے طریقے سے پرورش کرنا چاہیے، انہوں نے ایک زندہ مثال پیش کی۔ ایک وقت جب ایک شخص اپنے بیٹے کو چومتا ہے اور اپنی مانڈی پہ رکھتا ہے، لیکن اپنی بیٹی کے ساتھ وہ نہیں کرتا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس آدمی نے ناانصافی کی، اسے اپنے بیٹی کو بھی چومنا چاہیے اور اپنے دوسرے مانڈی پہ بٹھانا چاہیے، یہ فرض ہے آپ کا۔ تو دوستو ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لی، اور میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہم زیادہ تر الزام لگاتے کہ نواز شریف، عمران خان اور ان لوگوں کی وجہ سے ہمارے حالات ایسے، لیکن اگر آپ غور سے دیکھ لیں تو ہم خود اپنے ان حالات کا ذمہ دار ہے، اور یقین کریں ہمارے جو اعمال ہے وہ ایسے ہے کہ ہم پر مطلب کہ پتھر اور آگ کی بارش بھی ہو جائے تو وہ بھی کم ہوگی۔ تو اللہ ہم پر رحم کرے، اور اللہ ہماری اس ملک سے جہالت کا خاتمہ کرے، اور جب ہمارے اپنے اعمال اچھے ہوں گے انشاءاللہ ایک دن ضرور ہمارے ملک میں بھی اچھے حکمران آئیں گے اور ہمارے ملک کے حالات بھی اچھے ہوں گے۔